کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کون سے آرمی چیف تھے کہ جن کے مبینہ قتل کا الزام نواز شریف پر لگا تھا؟ پاکستان کا وہ کون سا ہیرو ٹائپ پرائم منسٹر گزرا ہے جس نے آرمی چیف کو چلتی گاڑی سے اغوا کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں اس کی پسلیوں پر پسٹل تانا اور پھر ان موصوف سے استعفیٰ لے کر انہیں لاہور کے گورنر ہاؤس میں قید کر دیا گیا؟ پاکستان کی 76 سالہ ہسٹری میں بلڈی سویلینس کے جینٹل مین نمائندوں اور جرنیلوں کے تعلقات کا مد و جزر نشیب و فراز ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ آپ جان سکیں گے کہ کون کون سے وزیر اعظم نے کس آرمی چیف کو تعینات کیا، کیسے ملی ان کو ایکسٹینشن اور کون کس کا نوالا بنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاک فوج کے پہلے دونوں سربراہان جنرل فرینک والٹر میسروی اور جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی ہمیں تاج برطانیہ سے ورثے میں ملے تھے۔ پاکستان فوج کے تیسرے اور پہلے مقامی سپہ سالار فرزند ہزارہ جنرل محمد ایوب خان تھے۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ قیام پاکستان کے وقت بریگیڈیئر ایوب خان سینیورٹی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر تھے۔ اگلے ہی برس انہیں قائد اعظم نے میجر جنرل بنا کر مشرقی پاکستان بھیج دیا تھا۔ 17 جنوری 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایوب خان کو فوج پاکستان کا کمانڈر ان چیف بنایا۔ پاکستان میں جو پہلی بار جمہوری نظام کو لپیٹ کر سکندر مرزا پاور میں آئے تو جنرل ایوب خان ان کے سہولت کار تھے۔ یہ ہمارے ایوب خان ہی تھے کہ جن کے آرڈر پر صدر سکندر مرزا کو مار مار کے ان سے جبری استعفیٰ لے لیا گیا۔ سکندر مرزا کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا اور یہاں ایوب خان نے پہلا فوجی مارشل لا لگا دیا۔ سکندر مرزا سے جبری استعفے کے لیے رات کے آخری پہر ان کے صدارتی محل میں 3 فوجی آفیسرز داخل ہوئے۔ صدر سکندر مرزا سلیپنگ گاؤن پہنے سوئے ہوئے تھے کہ بوٹوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ سکندر مرزا کو ان کی خوابگاہ سے گھسیٹ کر صحن میں لایا گیا اور لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے ان کی زبردست خاطر مدارت کی گئی۔ پھر عمران خان کے خالو جنرل واجد علی برقی نے صدر سکندر مرزا کو پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے کا لیٹر تھمایا اور یوں گن پوائنٹ پر ان سے دستخط کروا لیے گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 11 سال تک پاکستان پر راج کرتے رہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے اپوزیشن لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ خود انہی کے بھائی سردار بہادر خان تھے۔ ایک موقع پر سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا کہ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی صدارت کے دوران 2 آرمی چیفز کو اپوائنٹ کیا تھا۔ ایوب خان نے آرمی چیف کے لیے نظر دوڑائی تو 5 نام سامنے آئے جن میں میجر جنرل حبیب اللہ خان کھٹک، میجر جنرل نواب شیر علی خان پٹودی، میجر جنرل لطیف خان، میجر جنرل آدم خان اور محمد موسیٰ خان شامل تھے۔ چونکہ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ 27 اکتوبر 1958 میں انہوں نے سینئر افسران پر موسیٰ خان کو ترجیح دیتے ہوئے ترقی دے کر کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان اگلے 6 برس تک افواج پاکستان کی کمان سنبھالے رہے اور جون 1966 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ موسیٰ خان کے ٹینیور میں 65 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے دشمن کو ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ جنرل محمد موسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایوب خان نئے آرمی چیف کا نام فائنل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بھجوائے گئے 3 ناموں میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ اس موقع پر نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ ہمارے چینل کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 65 کی جنگ کے بعد پاکستان میں غذائی قلت کا شدید بحران ہوا تو اس دور میں چائے خانوں اور چوک چوراہوں پر بیٹھے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا۔ ایوب کتے کا نعرہ ہر خاص و عام کی زباں پر تھا۔ یہ بھی شنید ہے کہ ایک روز صدر پاکستان کے گھر کے بچوں نے جب یہی الفاظ دہرائے تو انہوں نے غیرت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ڈاکٹر عرفان احمد خان اپنی کتاب شہاب نامہ کی حقیقت میں تحریر کرتے ہیں کہ ایوب خان جب اقتدار جنرل یحییٰ کے سپرد کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ کہا تھا کہ تم نے ایوب خان کو کتا کہا، اب میں تم پر سور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیر،
صدر ایوب نے نواب آف کالاباغ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان کو سپرسیڈ کیا اور اسے افواج پاکستان کی کمان سونپ دی۔ بعد میں انہی یحییٰ خان نے اپنے محسن اور باس ایوب خان کو اقتدار سے آؤٹ کر کے خود منصب صدارت سنبھال لی۔ یحییٰ خان کے دور اقتدار میں پاکستان دو لخت ہوا۔ سقوط ڈھاکہ کو ابھی 4 دن گزرے تھے کہ یحییٰ خان نے جنرل گل حسن خان کو افواج پاکستان کا نیا کمانڈر ان چیف تعینات کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی تو وہ جنرل ٹیکا خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 مارچ 1972 کے روز جنرل گل حسن خان کو بھٹو صاحب نے اغوا کروا لیا، انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان پر پستول تان لیا گیا۔ ابھی جنرل گل حسن کی گاڑی لاہور بھی نہیں پہنچی تھی کہ ٹیکا خان کے کندھوں پر آرمی چیف کے کراؤنز لگا دیے گئے اور انہوں نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ بھٹو صاحب نے یہ عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے بدلتے ہوئے مدت ملازمت بھی 4 سال سے کم کر کے 3 سال کر دی تھی۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنرل ٹیکا خان بھٹو صاحب کے انتہائی قریبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تو بھٹو صاحب نے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا۔ جنرل ریٹائر ٹیکا خان نے 88 کے عام انتخابات میں پنڈی شہر کے ایک حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن شکست سے 2-4 ہوئے۔ تب بے نظیر بھٹو نے انہیں گورنر پنجاب بنایا۔ بھٹو صاحب نے جنرل ٹیکا خان سے مشورہ لیا کہ آپ کا جانشین کسے بنایا جائے تو زیر غور 8 جنرلوں میں آخری نمبر پر جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ ٹیکا خان جنرل ضیاء کو ڈل کہا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا وہ بھٹو صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر مسٹر بھٹو نے جنرل ٹیکا خان کی ہی سفارش پر ضیاء الحق کو 7 سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے 1 مارچ 1976 کے روز آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے اگلے ہی برس 5 جولائی کو بھٹو حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے مارشل لا امپوز کر دیا۔ وہ 17 اگست 1988 تک 11 سال افواج پاکستان کے سپہ سالار رہے۔ جنرل ضیاء کے طیارے حادثے کے بعد قائم مقام صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے جنرل مرزا اسلم بیگ کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کیا اور وہ 3 سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے والے میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے ٹینور میں 2 آرمی چیفز کو تعینات کیا۔ میاں صاحب جنرل آصف نواز جنجوعہ کو اسلم بیگ کے جانشین کے طور پر سامنے لائے۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 جنوری 1993 کے روز جنرل آصف نواز آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ جنرل صاحب کی بیوہ نے الزام عائد کیا کہ ان کے شوہر کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں حکومت نے زہر دے کر قتل کیا۔ جنرل آصف کے بعد سینیورٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی، محمد اشرف، فاروق خان اور عارف بنگش کے نام آتے تھے، لیکن میاں صاحب نے 5ویں جنرل عبدالوحید کاکڑ کو جنرل پر ترقی دے کر افواج پاکستان کی کمان سونپی۔ جنرل کاکڑ کے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں آرمی چیف بھی بنایا جائے گا، کیونکہ وہ اگست 1993 میں ریٹائر ہونے والے تھے۔ جنرل کاکڑ 8 جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک 3 سال چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرٹ اور سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سینئر ترین جنرل جہانگیر کرامت کو 12 جنوری 1996 کو افواج پاکستان کی کمان سونپ دی۔ 97 کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی بری طرح سے پٹ گئی اور میاں نواز شریف ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ پرائم منسٹر بنے۔ جمہوریت پسند آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نواز شریف چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کی لڑائی کے دوران بالکل نیوٹرل رہے۔ بعد ازاں جنرل کرامت کے ایک بیان سے میاں صاحب کو سازش کی بو آنے لگی۔ نواز شریف نے جہانگیر کرامت سے استعفیٰ مانگا۔ جمہوری سوچ رکھنے والے جنرل جہانگیر کرامت پنجہ آزمائی اور مارشل لا کے موڈ میں نہیں تھے، لہٰذا وہ چپ چاپ گھر چلے گئے۔ جہانگیر کرامت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے منگلا کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمان سونپی۔ میاں صاحب کی پرویز مشرف سے بھی نہ بن پائی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف شری لنکا کے دورے پر تھے تو میاں نواز شریف نے ان کی جگہ ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا۔ یہاں میاں صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ میجر جنرل علی جان اورکزئی نے نئے نویلے آرمی چیف جنرل بٹ اور ان کے باس میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔ اس کے چند گھنٹے بعد معزول آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ایک بار پھر سے اپنے عہدے پر بحال ہو گئے۔
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुशर्रफ ने 28 नवंबर 2007 को जनरल अशफाक परवेज कियानी को अफवाज पाकिस्तान की क़यादत सौंपी। जुलाई 2010 में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जनरल कियानी की मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल की तौसीक कर दी, जिसके बाद वो 29 नवंबर 2013 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए और तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जनरल कियानी का जानशीन चुनना था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 29 नवंबर 2013 को कई सीनियर्स फौजी अफसरान पर तरजीह देते हुए जनरल राहील शरीफ को अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार तैनात किया। याद रहे कि सीनियरिटी बेसिस पर राहील शरीफ तीसरे नंबर पर आते थे। उस वक्त पाक फौज के सबसे सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम थे, जबकि जनरल राशिद महमूद का दूसरा नंबर था, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कोर कमांडर लाहौर रह चुके थे। जनरल राहील अगले 3 वर्षों तक पाक फौज के सरबराह रहे। 29 नवंबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। इमरान खान ने 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और उन्होंने एक बार फिर से अपना 3 साला टेन्योर मुकम्मल किया। आज की बात करें कि जेल में कैद साबिक वजीर आज़म इमरान खान सोचते तो होंगे कि काश मैंने बाजवा को एक्सटेंशन ना दी होती, और लामोहला उन्हें नुसरत का ये कलाम याद आता होगा, यह दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जनरल बाजवा के बाद अफवाज पाकिस्तान की कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर के हाथों में आई और वो आज के रोज तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जनरल हाफिज आसिम मुनीर पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। फील्ड मार्शल अयूब खान की अनसुनी कहानी जानने के लिए यहाँ नीचे, और जनरल याजी के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।